بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو آپ کو کلاس 1 to 7 کے فائنل ایگزام کے پیپر پیٹرن کے بارے میں گائیڈ کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم انگلش کے پیپر پیٹرن پہ بات کریں گے۔ انگلش کا پیپر ٹوٹل 75 مارکس کا ہوگا۔ پہلا کوسچن ملٹیپل چوائس کوسچن بیسڈ ہوگا، جس میں صرف گرامر سے متعلق سوال آئیں گے۔ آپ کے بچے کے سلیبس میں جو بھی گرامر شامل ہے اسی سے ریلیٹڈ MCQs پیپر میں سیٹ کیے جائیں گے۔ کوسچن نمبر 2 کمپریہنشن پیسج ہوگا، جو کہ کتاب یا ورک بک سے نہیں ہوگا بلکہ انسین ہوگا، لیکن پیسج بچوں کے لیول کے مطابق ہوگا جسے بچے بآسانی پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔ یہ 18 مارکس کا کوسچن ہوگا۔ کوسچن نمبر 3 سینونمز یعنی انگلش ٹو انگلش میننگز اور انہی ورڈز کے سینٹنسز بنانے کے لیے دیا جائے گا، اور یہ انسین نہیں ہوگا بلکہ بک یا نوٹ بک میں کروائے گئے سینونمز اور سینٹنسز میں سے ہی دیا جائے گا۔ کوسچن نمبر 4 فنکشنل گرامر، ورک بک اور ٹیکسٹ بک میں جو بھی گرامر سلیبس میں انکلوڈڈ ہے اس کے حوالے سے فل ان دی بلینکس سیٹ کیے جائیں گے، جو کہ 6 مارکس کے ہوں گے۔ کوسچن نمبر 5 میں ڈو ایز ڈائریکٹڈ ٹینسز کے حوالے سے دیے جائیں گے، جیسا کہ ٹینس چینج کرنا، نیگیٹو یا انٹروگیٹو میں چینج کرنا۔ کل 5 مارکس کے ٹینسز فل ان دی بلینکس ہوں گے یہاں پر۔ کوسچن نمبر 6 ٹرانسلیشن انٹو اردو، کوئی بھی انگلش پیراگراف جو کہ نوٹ بک میں سے دیا جائے گا اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا۔ کوسچن نمبر 7 پیراگراف رائٹنگ، یہ انسین ہوگا لیکن بچوں کے لیول کے مطابق ہی ٹاپک دیا جائے گا اور پھر اس کو اسیس کیا جائے گا۔ کوسچن نمبر 8 آپ کے بچے کے سلیبس کے حساب سے اپلیکیشن، لیٹر یا ای میل جو بھی اس کے سلیبس میں موجود ہے وہ ہوگی، اور ٹاپک ریلیٹڈ نوٹ بک سے ہوگا یا پھر کتاب میں سے کسی بھی چیز سے جو بچہ بآسانی لکھ سکے۔ یہ 10 مارکس کا کوسچن آئے گا۔ اردو کا پیپر بھی بالکل اسی طرز پہ سیٹ کیا جائے گا، جس کے کل نمبر 75 ہوں گے۔ سوال نمبر 1 کثیر الانتخابی سوالات جو کہ سلیبس کی گرامر میں سے دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 2 تفہیم عبارت کا سوال ہوگا، جو کہ کتاب سے باہر ہوگا، انسین پیسج دیا جائے گا۔ سوال نمبر 3 مترادف الفاظ معنی بھی جن کو کہتے ہیں انہی کے جملے بھی دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 4 اشعار کی تشریح، اشعار کی نثر 10 نمبر اور 5 نمبر کا۔ یہ اشعار نثر اور تشریح کے لیے بھی کتاب کی نظموں میں سے ہی لیے جائیں گے۔ سوال نمبر 5 جو ہے وہ درخواست نگاری، خطوط کی لکھائی یا کہانی نگاری، اس میں سے جو بھی آپ کے بچوں کے سلیبس میں شامل ہے وہی دیا جائے گا، لیکن لازمی نہیں کہ اس کا ٹاپک کتاب کے اندر سے ہی ہو۔ بہرحال ان تمام انسین سوالوں میں اس بات کا ضرور دھیان رکھا جائے گا کہ بچے کا لیول اس ٹاپک کو سمجھنے کے مطابق ضرور ہو۔ اور سوال نمبر 5 پیراگراف رائٹنگ، جس کو مضمون نگاری بھی کہتے ہیں، پیراگراف کی لکھائی بھی کہتے ہیں، اور یہ سوال بھی کتاب سے باہر ہوگا لیکن ٹاپک بچے کے لیول کا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے اس پیپر پیٹرن میں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چیزیں بک یا نوٹ بک میں سے یا کاپی یا کتاب میں سے دی جائیں گی، وہ بچوں کو پریکٹس بھی کروائی جائیں گی نوٹ بک پر۔ جو آگے سلیبس کمپلیٹ کیا جا رہا ہے اس کے مطابق جو بھی ہم ٹیسٹ لیں گے، ورک شیٹ بچوں کو کروائی جائیں گی، وہ اسی پیٹرن پہ کروائی جائیں گی۔ انشاءاللہ جنوری کا پورا مہینہ بچوں کو اسی پیٹرن کے حساب سے تیاری کروائی جائے گی، تو وہ اپنے فائنل ایگزام میں بآسانی ان سوالات کو اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ آپ سے بھی ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو جب گھر میں خود پڑھاتے ہیں یا ٹیوشنز بھیجتے ہیں تو وہاں پر صرف لرننگ فوکس کرنے کی بجائے بچوں کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کی سمجھ اور ان کے وہ جو نالج وہ سیکھ رہے ہیں اس کو وہ ریئل لائف میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی فوکس کیا جائے، تاکہ آپ کے بچے ایگزام میں زیادہ سے زیادہ بہترین مارکس سکور کر سکیں۔ یہ پیپر پیٹرن SLO بیس ٹیچنگ یا جو SNC کا ہمارا سلیبس ہے اس کے ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے، اور آنے والی بورڈ کلاسز میں بھی پیپر اسی پیٹرن پہ سیٹ کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اب چھوٹی کلاسز میں بھی پیپر کے پیٹرن کو تبدیل کر دیا گیا ہے، تاکہ بچے بورڈ کی کلاسز میں جا کر بآسانی اس طرح کے پیپرز کو سالو کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ اسی طرح ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سبجیکٹ کے پیپر پیٹرن کی طرف۔ سائنس، سوشل اسٹڈیز اور جنرل نالج کا پیپر 70 مارکس کا ہوگا۔ جنرل نالج یعنی کہ واقفیت عامہ اور سوشل اسٹڈیز یعنی کہ معاشرتی علوم کا پیپر اردو میں ہی ہوگا۔
ان پیپرز میں کوسچن سیٹنگ کرائٹیریا اس پیج کے ٹاپ پر لکھا ہوا ہے، جس میں سے نالج بیس کوسچن جن کو ہم لرننگ بیس کہتے ہیں یا رٹا والے سوال کہتے ہیں، وہ پیپر میں 30% سیٹ کیے جائیں گے۔ انڈرسٹینڈنگ بیس کوسچن یعنی کہ بچے کو اس ٹاپک کی سمجھ کتنی آئی ہے، اس کے سمجھ کے حساب سے کچھ ایسے سوال جس سے ان کی سمجھ کے لیول کو چیک کیا جا سکے، وہ 50% ہوں گے، یعنی کہ آدھا پیپر ہوگا۔ اور اپلیکیشن بیس کوسچنز، اپلیکیشن بیس کوسچنز ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ جو کچھ آپ نے پڑھا یا سیکھا ہے اس کو آپ اپنی عام روزمرہ زندگی میں کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں اپلیکیشن بیس کوسچنز، اور یہ پیپر میں 20% ہوں گے۔ اب آتے ہیں سوالات کی طرف۔ کوسچن نمبر 1 ہمارا MCQs ٹائپ کوسچن ہوگا جو زیادہ تر نالج بیس پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ کوسچن نمبر 2 شارٹ کوسچن آنسرز ہوتے ہیں جس میں انڈرسٹینڈنگ اور اپلیکیشن بیس کوسچن کو شامل کیا جائے گا۔ مختصر سوالات ہوں گے، 2 سے 3 یا 4 لائنوں میں جواب دینا ہوتا ہے، اور اس میں بچے کی سمجھ اور اس کی روزمرہ زندگی میں جس کو ریئل لائف اپلیکیشن کہا جاتا ہے اس کے استعمال کو چیک کیا جاتا ہے۔ کل 8 سوال ہوں گے بچے نے اٹیمپٹ کرنے، جس میں سے ہر سوال 3 نمبر کا ہوگا۔ اس میں چوائس بھی دی جائے گی ہر پیپر کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے۔ کوسچن نمبر 3 جو ہے وہ لانگ کوسچنز ہوں گے جس میں نالج بیس کوسچن کا مارجن زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ رٹا اور لرننگ بیس کوسچن کا مارجن زیادہ ہوتا ہے، اور انڈرسٹینڈنگ بیس کوسچن بھی اس میں شامل کیے جائیں گے۔ اور آخری کوسچن وائوا کوسچنز کا ہوگا جو کہ زبانی سوالات پوچھے جائیں گے بچے سے، وہ انتہائی مختصر جیسے فل ان دی بلینکس یا ٹرو فالس کی صورت میں ہوتے ہیں، جس سے یہ چیک کیا جاتا ہے کہ بچے کا کانفیڈنس کتنا ہے، وہ کسی بھی بڑے کے سامنے اگر اس کو زبانی کوئی چیز سنانی پڑے یا ایکسپریس کرنا پڑ جائے تو وہ اس کو کس طرح سے کر سکے گا۔ کمپیوٹر کا پیپر بھی کلاس 2 سے لے کر 7 تک کے لیے اسی پیٹرن پر سیٹ کیا جائے گا، لیکن اس کے کل مارکس جو ہیں وہ 50 ہوں گے، یعنی اس میں MCQs کچھ کم ہو جائیں گے، شارٹ کوسچنز کم ہو جائیں گے اور لانگ کوسچنز بھی کم ہو جائیں گے۔ وائوا ہمارے کمپیوٹر کے پیپر میں بھی شامل ہوگا۔ اسی طرح سے اسلامیات کا پیپر 55 نمبر کا ہوگا، جس میں سے پہلا سوال کثیر الانتخابی سوالات جو کہ مشق میں سے بھی دیے جا سکتے ہیں اور سبق میں سے بھی۔ اس کے بعد مختصر سوالات جو کہ لرننگ بیس یعنی کہ نالج بیس بھی ہوں گے اور بچوں کے انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ سمجھ کو جانچنے کے لیے بھی ہوں گے۔ تفصیلی سوالات زیادہ تر نالج بیسڈ ہوتے ہیں۔ اور سوال نمبر 4 جو سب سے اہم سوال ہے، سلیبس میں موجود جو بھی آیات اور صورتیں ہیں جو کہ سبق کے اندر بھی دی ہوئی ہیں یا سبق کے آخر میں بھی ہو سکتی ہیں، بچوں کی ان آیات اور صورتوں سے متعلق فہم یعنی کہ سمجھ کو جانچنے کے لیے اس سے متعلق تفہیمی سوالات سیٹ کیے جائیں گے۔ اس کوسچن کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو جب صورتیں کلاس میں پڑھائی جاتی ہیں ان کا ترجمہ، مفہوم اور مرکزی خیال سمجھایا جاتا ہے، یہ کوئی بھی دعا یا آیت اس کو کسی بھی سبق میں شامل کرنے کا جو مقصد ہے، جو سبق کے اندر لکھا بھی ہوتا ہے اور بچوں کو کلاس میں پڑھائی کے دوران سمجھایا بھی جاتا ہے، بچوں کے اندر اس کے دلچسپی پیدا کرنا اور وہ ان کو یاد رہے، ان کی فہم پیدا ہو اور وہ قرآن کے لیے کریٹیکل تھنکر بنے اور قرآن کو فہم سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سوال بچوں کو انشاءاللہ ریویژن کے دوران بھی پریکٹس کروایا جائے گا تاکہ بچے اس سوال کو پیپر میں بآسانی اٹیمپٹ کر سکیں۔ اسی طرح سے کلاس 1 کا قرآن پیپر جو ہے وہ ریٹن ہوتا ہے۔ آؤ قرآن پڑھیں کتاب میں سے کلاس 2، 3، 4 کے لیے قرآن کی تلاوت سنی جائے گی، جس میں ہمیشہ کی طرح تجوید، سبق کی روانی اور قواعد کا اطلاق دوران تلاوت ان کا جانچا جائے گا۔ معلم القرآن کا پیپر کلاس 5، 6 اور 7 کے لیے ہوگا، جس کا پیٹرن آپ کے سامنے موجود ہے۔ کل پیپر 50 نمبر کا ہوگا اور پڑھائے گئے سلیبس میں سے کثیر انتخابی سوالات 10 نمبر کے، مختصر سوالات جوابات جس میں نوٹ بک میں کروایا گیا کام بھی شامل ہے اور عربی قطعات کا ترجمہ جیسے کہ ان کی معلم القرآن کی کتاب میں موجود ہے وہ دیا جائے گا۔ اور سوال نمبر 3 جو ہے تفصیلی سوالات جوابات ہوں گے جو کہ زیادہ تر کتاب میں کروائے گئے سوالات میں سے آتے ہیں، جیسا کہ بچوں کو قرآن کی شان نزول، قرآن کے آداب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے سوالات کروائے گئے ہیں، وہ شامل ہوں گے۔ میتھس کا پیپر اسی طرح جس طرح سے ہمیشہ پیٹرن پر آتا ہے اسی پیٹرن پہ آئے گا۔ اگر آپ کو اس میں بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ بچوں کی پڑھائی کے دوران اس پیپر پیٹرن کو اور ان کی سمجھ کو پڑھانے کے لیے مزید تیاری کروائیں تاکہ وہ امتحان میں اچھے مارکس لے سکیں۔